کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے میں یا لکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں مگر وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ جیسے جب کووڈ آیا تھا ہمارے ملک میں فروری میں، تو اس وقت کافی مطالبات آئے تھے کہ ہمیں فوراً لاک ڈاؤن لگا لینا چاہیے، کیونکہ امریکہ میں بھی لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، فرانس میں بھی لگ گیا ہے، اٹلی میں بھی لگ گیا ہے، جرمنی میں بھی لگ گیا ہے، تو ہمیں بھی اب لاک ڈاؤن لگا لینا چاہیے۔ اور سننے میں یہ بہت اچھا بھی لگتا تھا، کیونکہ اگر ہر ایک انسان اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دے تو صرف 15 دنوں میں ہی یہ کووڈ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ پھر ہم نے یہ دیکھا بھی، جب لاک ڈاؤن لگا تو بہت تباہی ہوئی ہمارے ملک میں، بے روزگاری ہوئی، غربت پھیلی، معیشت تباہ ہوئی۔ اور صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں، دنیا میں جہاں بھی لاک ڈاؤن لگا اس کے اثرات اس ملک کو دیکھنے کو ملے۔ انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو لاک ڈاؤن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر دے تو یہ کووڈ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اب میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں کل رات کو فیس بک اسکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک پوسٹ آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کی اچھی ڈگری آپ کو چھوٹے کام کرنے سے روکتی ہے تو اس ڈگری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ کیا کہ ہر انسان اپنی ڈگری کے مطابق کام ڈھونڈتا ہے، ہر انسان اپنے اسٹیٹس کے مطابق کام ڈھونڈتا ہے، تو اس میں شرم کہاں سے آ گئی؟ تو اس شخص نے آگے سے مجھے رپلائی کیا کہ یہ ایگو ہے۔ اب جہاں تک مجھے پتہ ہے، ایگو تو میں کو کہتے ہیں، میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو یہ جو میں ہوتی ہے یہ ایگو ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنی ڈگری کے متعلق کام ڈھونڈتا ہے یا اپنی فیلڈ کا کام ڈھونڈتا ہے تو اس میں ایگو کہاں سے آ گئی ہے؟ تو خیر، جب میں نے یہ کمنٹ کیا تو اس کے نیچے مجھے کافی زیادہ رپلائی دیکھنے کو ملے، اور میں نے سب پڑھے بھی ہیں، اور میرے کمنٹ کے رپلائی میں بے ڈھنگی اور بے تکی باتیں ہی کی گئی تھیں، جیسے تعلیم کا مقصد نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ جہالت ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور کمنٹ تھا کہ جس معاشرے میں نوکری کے لیے تعلیم حاصل کی جائے وہاں صرف نوکر ہی پیدا ہوں گے۔ اب یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، پڑھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا یہ باتیں پریکٹیکل ہیں؟ آپ انہیں سچ مانتے ہیں؟ جیسے اب تعلیم کا مقصد جہالت ختم کرنا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات درست ہے؟ جن کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جہالت ہوتی کیا ہے؟ پہلے ذرا جہالت کو ڈیفائن کیجئے۔ اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو کیا میں جاہل ہوں؟ یا مجھے اگر میتھمیٹکس نہیں آتی، فزکس نہیں آتی، کیمسٹری نہیں آتی، بائیولوجی نہیں آتی، یا مجھے کسی اور فیلڈ کے متعلق معلومات نہیں ہے تو کیا میں جاہل ہوں؟ تو پہلے آپ ذرا ڈیفائن کیجئے کہ جاہل کون ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق ہر وہ شہری پڑھا لکھا ہے جو اردو پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے۔ اب ہم اسی کرائٹیریا کو لے کر چلیں تو تقریباً 5ویں میں یا 8ویں تک تو، یا چلیں میٹرک کر لیں، میٹرک تک تو تقریباً سب ہی لکھنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور پڑھنا بھی سیکھ جاتے ہیں، تو پھر اس سے آگے کیوں تعلیم حاصل کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کے مطابق میٹرک کرنے کے بعد تو
آپ جاہل نہیں رہے تو پھر آپ آگے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ آگے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے آگے نوکری کرنی ہے، تو آپ کو نوکری کے لیے ڈگری چاہیے۔ تو یہ بات بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے، صرف سننے کی حد تک ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر دوسری بات کہ جس معاشرے میں تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ انہیں نوکری ملے، تو اس معاشرے میں پھر نوکر ہی پیدا ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان اگر MBBS کر رہا ہے تو پھر کیا وہ اسے اپنا ہاسپٹل کھولنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے وہ MBBS کرنے کے بعد کسی اسپتال میں نوکری ہی کرے گا۔ یا اگر کوئی انسان پائلٹ بننے کی ٹریننگ لے رہا ہے تو اس تعلیم کے بعد وہ کوئی اپنی ایروپلین کی کمپنی تو نہیں کھولے گا نا، وہ کسی کمپنی میں کام ہی کرے گا پائلٹ کے طور پر۔ تو ایسی باتیں جو ہیں وہ صرف سننے کی حد تک اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کو صرف لائکس چاہیے، اگر آپ کو صرف کمنٹس چاہیے تو پھر آپ ایسی پوسٹیں کرتے رہیں، مگر ایسی باتوں کا ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔